بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا اللہ یا غنی یا مغنی صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی نہ دولت ختم ہو نہ رزق ختم ہو، ان دونوں چیزوں کے ڈھیر لگے رہیں، وافر مقدار میں رہے، ریل پیل رہے، جس دروازے سے بھی کوئی آئے وہ لے کر جاتا رہے، صدقات خیرات بھی کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں مال نچھاور کرتے رہیں، یہ اگر آپ کی نیت ہے تو پھر ایسا وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، نہ دولت ختم ہوگی نہ رزق ختم ہوگا۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ سارا کچھ میں سمیٹ کر رکھ لوں، کسی کو نہ دوں، اور بعض تو ایسے بدبخت ہوتے ہیں اپنی اولاد کو بھی نہیں دیتے، کسی دوست کو بھی نہیں دیتے، ویسے دینا تو دور کی بات ہے، قرض کے طور پہ بھی نہیں دیتے۔ یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ بخیل، یہ شوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل شوم آدمی وہ کبھی بھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں، ایک آدمی تھا، گرمی کا موسم، شدید گرمی، اور اس کے ہاتھ میں 1 روپیہ تھا، مٹھی میں بند کیا، اور پیاس لگ گئی شدید۔ 1 روپے کا پانی کا گلاس ملتا تھا۔ اس آدمی نے مٹھی جب کھول کے دیکھی تو وہ اس کی مٹھی میں جو بھی روپیہ، درہم، دینار، اس وقت کی جو بھی چیز تھی، سخت پسینہ آیا ہوا تھا اور خود بھی رونے لگ گیا۔ کسی نے پوچھا بھئی کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا بھئی یہ میرے پاس 1 روپیہ، درہم، دینار تھا، یہ رو رہا ہے، اس کو روتے ہوئے میں بھی رونے لگ گیا۔ اب میں اس کو تسلی دے رہا ہوں کہ تم رو نہیں، میں تجھے خرچ نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا پیاس سے لیکن تجھے خرچ نہیں کروں گا۔ یہ سب سے بڑے بدقسمت ہوتے ہیں۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا تو درکنار، اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ایسے نہیں بننا۔ ہاں، اگر اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی فرمایا کہ گن گن کے، شمار کر کر کے دولت کو نہیں رکھنا، بلا تحاشا تقسیم کرنا۔ تو ایک دفعہ اتنے ہیرے جواہرات، بہت بڑا تشت آ گیا، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، باندھی تھی، وہ دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، آج تو بڑی اچھی افطاری کریں گے، بہت سامان آ گیا، بہت مال آ گیا۔ تقسیم کرتے 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 شام ہو گئی، دیکھا پورا وہ تشت خالی ہو گیا، گھر میں کھجور کا دانہ بھی نہیں تھا۔ وہ باندھی رونے لگ گئی، آپ نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے پہلے یاد دلا دیتی۔ یہ لوگ تھے، قربان جاؤں ان پہ، جو اتنا بھی نہیں کہ چلو اپنے لیے کوئی تھوڑا سا رکھ لیں، کیا کہا مجھے یاد دلا دیتی۔ تو اس لیے نہ تو ہم ان کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اتنے شوم بھی نہ بنے جو 1 درہم اور دینار کو روتے ہوئے دیکھ کے خود بھی رونے لگ گیا۔ ہاں، نیت یہ کریں کہ اللہ مال و دولت دے تو اسی طرح بے تحاشا میں خرچ کروں گا۔ اس کی مثالیں تو بہت ہیں، میں مثالیں دینے لگ جاؤں تو گھنٹے اسی میں لگ جائیں گے، تو اتنا ہی کافی ہے۔ یہ دعا اللہ سے ضرور مانگیں کہ یا اللہ حلال پاکیزہ اور کشادہ روزی دے، خیر و برکت والی دے، اللہ کے راستے میں اس میں سے دیتے رہیں۔ تو آپ یہ اگر وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ نہ دولت ختم ہوگی نہ رزق ختم ہوگا۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے
کوئی شمار نہیں کرنا، چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے، یا اللہ یا غنیو یا مغنی، بس روزانہ آپ یہ پڑھیں، معمول بنا لیں۔ صبح کے ٹائم کچھ پڑھا جائے، دن میں فارغ ہوں پڑھا جائے، شام کو پڑھا جائے، رات کو پڑھیں، کسی وقت بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اور نیت آپ نے اپنی اسی طرح کرنی ہے کہ یا اللہ جیسے تو دے رہا ہے ایسے ہی تیرے بندوں پہ خرچ کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ مبارک وظیفہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔